هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ قرآن مجید لتنزیل البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین رب العالمین کا، یعنی یہ قرآن مجید جناب جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نزل بہ اترے ہیں ساتھ اس کے الروح الامین روح الامین مراد جبریل علیہ السلام علی قلبی کا اوپر آپ کے دل کے لتکونا تاکہ آپ ہوں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے بلسان عربی مبین ساتھ زبان عربی واضح کے۔ یہ قرآن مجید کا اب تعارف ہے جس کو لوگ جھٹلاتے تھے، مکی لوگ۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ انبیاء کرام کو جھٹلانے والے بچتے نہیں ہیں، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ جو شاعر لوگ ہیں وہ بھی اپنی شاعری میں جب نبیوں کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا مقابلہ کرتے ہیں شاعری سے، تو ایسے لوگ بھی بچیں گے نہیں۔ تو انبیاء کرام کے ہم نے واقعات پڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب فرمایا نا ایک ایک واقعے کے بعد ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی عبرت کیا ہے کہ جو نبی کو جھٹلاتا ہے اللہ نبی کو تو بچا لیتا ہے، ماننے والوں کو بچا لیتا ہے، باقی پوری کی پوری قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی، ایسے جھٹلانے والوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اب مکی لوگ بھی قرآن مجید کو جھٹلا رہے تھے، واقعات سنائے انبیاء کرام کے، اس سے عبرت دلائی۔ اب پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن ہے کیا کتاب۔ پہلی بات کہ انہو اور یقین مانو یہ قرآن لتنزیل رب العالمین البتہ نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیوں؟ وہ الزام لگاتے تھے کہ اس نے خود بنایا، اور اب بھی کہتے ہیں، وہ الزام لگاتے تھے کہ جبریل امین پر نازل نہیں ہوتے بلکہ شیطان کا یہ کلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب بھی سیٹانک ورسز لکھنے والے کئی سلمان رشدی آج بھی موجود ہیں، ماضی میں بھی تھے آج بھی ہیں، اسی نیچر کے، اسی طبیعت کے۔ نزل بہ الروح الامین، نازل ہوئے ہیں یا اترا ہے اسے لے کر روح الامین، الروح الامین، الروح اسپیشل نام ہے جناب جبریل علیہ السلام کا، اور الامین ان کا ٹائٹل ہے کہ اللہ ان کو جو بات دیتا ہے وہ ویسی ہی آ کے انبیاء کرام کو پہنچا جاتے ہیں، اتنے امانت دار ہیں وہ۔ تو قرآن مجید بھی اس امین فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ مراد یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں، ایون یہ کہ جبریل امین نے بھی اس سے کوئی نہ حرف کم کیا ہے نازل کرتے وقت اور نہ اپنی طرف سے کوئی لفظ بڑھایا ہے، یہ اتنے امانت دار ہیں۔ اور پھر کہاں لے کے اترے ہیں؟ علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ تو آپ کے دل پر پورا قرآن مجید جو ہے وہ جبریل امین نے ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ دل پہ اتارنے کا مطلب یہی تھا کہ اس قرآن کو اتنا پروٹیکٹ کیا جائے کہ کسی شیطان کا حملہ اس میں شامل نہ ہو سکے، سیدھا ڈائریکٹ آپ کے دل پہ جائے، دماغ پہ نہ جائے، آپ کی زبان پہ نہ جائے، آپ کے کانوں پہ نہ جائے، کیونکہ کان بھی جب بات سنتے ہیں نا تو بیچ میں کوئی اور بات شامل ہو جاتی ہے، بندہ اس کو سنتے ہوئے کنفیوز ہو جاتا ہے یا غلط سمجھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو غلط سمجھتے ہیں تو اس میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلا سماعت کیسے غلطی کرتی ہے؟ میں کہوں کہ حدثنا اسیر،
اب یہ اسیر کا جو لفظ ہے کو ذرا میں نے تھوڑا سا اس طرح پڑھا ہے کہ حمزے کو سننے والا شاید یہ سمجھے کہ عین ہے، تو اسیر اس کو بنا دے، عین کے ساتھ اسیر لکھے، مگر ہے وہ کس سے؟ حمزہ سے، اسیر۔ تو کان، پھر میں بول رہا ہوں، یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کا ساتھی اگر کوئی قلم سے لکھ رہا ہے، اس کی آواز بھی آپ کے کان پہ آ رہی ہے، اور میں جو لفظ نکال رہا ہوں اس کا حرف کوئی آپ کے کان پہ پہنچا، تو دونوں نے مکس کر کے اس حرف کو کوئی عجیب و غریب حرف آپ کو بنا کے سنا دیا۔ آپ نے سمجھا اس کا یہ لفظ ہے، یہ حرف ہے جو انہوں نے بولا ہے۔ تو سماعت غلطی کرتی ہے بعض اوقات شور کی وجہ سے، اور پھر اسی طرح دماغ، اس میں بھی جب چیزیں آتی ہیں تو بہت سے وسوسے بھی شیطان کے شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نہ کانوں میں اتارا ہے، نہ زبان پہ اتارا ہے، اور نہ دماغ پہ اتارا ہے، سیدھے دل پہ اتارا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو یوں سمجھیے نا کہ ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک فائل اسی میں لکھی جاتی ہے نا، یا کہیں اور لکھتے ہیں؟ کمپیوٹر کی اسکرین پہ تو نہیں لکھتے آپ، ہارڈ ڈسک میں، اور اس کے اندر جو ڈسک ہے معمولی سی، اس کے اندر، اور پھر پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہارڈ ڈسک سارے وائرس سے پچی ہوئی ہو، کوئی وائرس اس پہ اٹیک نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پورے وائرس جو تھے، شیطانی حملے تھے، ان تمام کو پرے کر کے اتنے محفوظ طریقے سے جبریل امین کے ذریعے آپ کے ڈائریکٹ دل پر، دل کی ہارڈ ڈسک پر اس کو اتارا ہے۔ اور ہارڈ ڈسک پر اتارنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرسر کہیں بھی رکھ دیں، فائل کو کھولیں، کرسر کہیں بھی رکھ دیں اور وہاں پیسٹ کر دیں، آپ کی ساری عبارت، آپ کی سب چیز وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر آپ صحیح طرح پڑھنے بھی لگیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وقتاً فوقتاً جو کبھی 5 کبھی 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، تو کوئی کسی صورت کی ہوتی، کوئی کسی صورت کی، کوئی کسی صورت کی، تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ جو آیتیں میں نے اتاری ہیں یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد کی ہیں، اور آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھتے تھے اور اسی طرح ہی لکھواتے تھے۔ جب پہلے دور میں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن آج بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو علی قلبی کا یہ پورا قرآن نبی علیہ السلام کے دل پر اترا ہے۔ باقی جو وحی ہے وہ آپ پر اترتی تھی قرآن کے علاوہ، جس کو وحی خفی کہتے ہیں ہم، یا غیر مطلوب کہتے ہیں، وہ کبھی خواب میں اور کبھی آپ کو سنا کے جبریل امین انسان کی صورت میں بھیج کے اس طرح کی وحی نازل کر دی جاتی تھی، لیکن قرآن مجید سارے کا سارا آپ کے دل پر اترا ہے، اور خاص بندوبست کے ساتھ۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ آپ منذر بن جائیں، یعنی ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ قرآن میں نے لکھا ہے یا میرا کلام ہے، بلکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں اس قرآن کے ذریعے آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سن لو، ڈر جاؤ، اس پر عمل کرو۔ اور پھر بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان کے ساتھ ہے جو بالکل واضح زبان ہے، بالکل واضح عربی زبان میں، یعنی آپ کی قوم کل کو یہ نہ کہے کہ جناب آپ تو ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ عربی زبان ہے بالکل کھری، واضح، ایک ایک لفظ اس کا کلیئر، جس کو سن کے یہ مکی لوگ انکار نہیں کر سکتے اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ جو قوم لا الہ الا اللہ کی گہرائی کو سمجھتی ہو اور اسی جملے پر آپ سے دشمنی اختیار کر چکی ہو، صرف اسی جملے پر، جو بہت گہرا جملہ ہے، بہت گہرا، اس جملے پر آپ سے بالکل جدا ہو گئی، لڑائیاں لڑیں، آپ کو نکالا، سب کچھ کیا، وہ کیا پورے قرآن کو سمجھ نہیں سکتی؟ اس لیے کوئی بھی کسی شخص کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں
اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن، لفی زبرن، البتہ صحیفوں میں ہے، الاولین، پہلوں کے، یعنی زبر کی جمع کیا، واحد کس کا ہے؟ زبور، یعنی پہلے صحیفے سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو فرشتوں کے پاس صحیفے ہیں ان میں بھی یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل یا صحف ابراہیم اور موسیٰ، ان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ آخری نبی آ رہا ہے یا آئے گا، اس پر ہم ایک عظیم الشان کتاب نازل کریں گے جس کا نام قرآن مجید ہوگا یا قرآن ہوگا۔ تو یہ پہلی قوموں کو بشارت بھی دی گئی تھی کہ تم خوش رہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ مستقبل میں ایک رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور پھر یہ بھی کہ اس رسول کی اور اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا کیا ہوں گی، اس رسول کی کیا کیا صفات ہوں گی، وہ بھی تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ یہ ہے معنی کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اولم یکن لہم، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے، آیتن، کوئی نشانی، یعنی بنو اسرائیل کے پاس واقعی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس کا وہ انکار کر رہے ہوں کہ جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، یا قرآن مجید کو پڑھ کے یا سن کے وہ کیا سمجھتے ہوں کہ واقعی قرآن مجید نے وہی باتیں کی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہی تھیں، جو تعلیمات ہمیں دی گئیں تورات کے ذریعے، وہی تعلیمات قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی اچھے سلیقے سے اور انتہائی اچھے پیرائے میں بلکہ پوری وضاحت کے ساتھ کر دی ہیں، پیش کر دی ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس قرآن کا انکار کریں؟ کوئی تو نشانی بتائیں کہ جس سے علماء بنی اسرائیل کہہ سکیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات نہیں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ تو بتائیں۔ مراد یہ کہ سب کچھ ان کے علماء بنو اسرائیل کے جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اس لیے ان کے جو علماء تھے ان میں خاص طور پر سیدنا عبداللہ ابن سلام جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علیحدگی میں مل کے آپ سے 2-3 سوال بھی کیے اور ایک آدھ نشانی دیکھی، فوراً مسلمان ہو گئے، کہنے لگے میں مانتا ہوں آپ واقعی ہماری تورات کے مطابق وہی رسول ہیں جو نشانی ہماری کتاب میں ملتی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اتارتے اس قرآن مجید کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی پر اجمیوں میں سے، تو جب ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھی جا سکتی تب تو ٹھیک ہے انسان کہہ سکے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کے اندر کے ہیں، عرب ہیں، اور قرآن مجید بھی خالص عربی زبان میں اترا ہے، اب ان کے پاس انکار کی کیا گنجائش ہے؟ کذالک، بس یہ بدبختی ہوتی ہے انسان کی کہ جب وہ کسی کتاب کو رسول کو نہ مانے، جبکہ سب کچھ پتہ ہو، اس کو جانتا ہو، اس کی زبان کو بھی جانتا ہو، پھر بھی نہ مانے، تو اللہ فرماتے ہیں سلکناہ، ہم چلا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں اس قرآن مجید کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ یہ قرآن مجید ان کے دلوں کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے ایک گرم کی ہوئی سلاخ ان کے دل کے اندر ڈال دی جائے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو قرآن مجید کی ایک ایک بات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید جب بولتا ہے نا تو ان کے دل کے اندر کا کفر، ان کی خباثت، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس خباثت کو، اس کفر کو نکال کے، اس نفاق کو نکال کے ہمارے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید کو جب سنتے ہیں تو یوں ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ایک گرم سلاخ ان کے دل کے اندر داخل کر دی گئی ہو۔ تو یہ مجرم لوگ جو ہے نا، وہ اس قرآن مجید کو پھر قبول نہیں کرتے، انہیں نفرت ہو جاتی ہے، پرے ہٹتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہماری ہر بات کو چھیڑتا ہے، حتیٰ کہ دل کی کیفیات کو، نیتوں کو، ارادوں کو، ہمارے ایک ایک عمل کو، ہمارے ایک ایک بزنس کو۔ کیا ضرورت ہے اس کو ان کاموں میں دخل دینے کی؟
بس صرف ہم مسجد میں جائیں عبادت کر لیں اور مسجد سے باہر نکلیں تو آزاد ہوں، وہاں قرآن مجید کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کلام کو تو ہم تسلیم کریں گے، مگر یہ کیا ہے بندے کو ہی پلٹ دے، ایسا نہیں مانتے ہم قرآن. لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ عذاب دردناک. یہ مجرم لوگ کبھی بھی پھر اس قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، ہمیشہ اس قرآن سے پرے ہٹیں گے، نفرت کریں گے، کفر کریں گے اس کا. وہ کہیں گے نہیں ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہاں اس وقت لائیں گے جب یہ دردناک قسم کا عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اور یہ عذاب جب ان کی طرف آئے گا تو کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. مگر اس وقت کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. منظر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ، پھر یہ عذاب آئے گا ان کے پاس بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور تک نہیں ہوگا، وہم و گمان نہیں ہوگا کہ ایسی سزا مجھے اچانک مل سکتی ہے. مگر یہ سزا اگر آئی تو اچانک ہی آئے گی، اور جب پکڑ لیے جائیں گے تو فَيَقُولُوا، تو پھر وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ تھوڑی دیر اللہ مہلت دے دے، میں کلمہ پڑھ لوں، توبہ تائب ہو جاؤں، اور پھر بے شک میری روح قبض کر لے. اب میں مانتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہستی مجھ پر کنٹرول کرتی ہے، اور قرآن مجید میں ایسی باتیں میں نے سنی تھیں، میں نے نہیں مانا تھا. کیا اب مجھے تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں اور اقرار کر سکوں؟ اللہ فرماتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا پھر ہمارے عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی رسالت اور قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں، مگر وہ نہیں مان رہے، بلکہ کہتے ہیں آپ دھمکیاں دیتے ہیں لے آئیے عذاب. ہم نہیں مانتے، کیوں نہیں آتا عذاب؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اچانک جب آیا نا، پھر تم نے مہلت مانگنی ہے، اور میں نے اس وقت مہلت نہیں دینی. افبعذابنا یستعجلون، کیا پھر ہمارے عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی جب یہ حال ان کا ہو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا؟ کچھ خیال کریں، کچھ غور کریں ان باتوں پر کہ موت جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے، وہ ٹائم نہیں دیتی، نہ پوچھ کے، نہ بتا کے آتی کہ میں آ رہی ہوں. اور عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ جب دھر لیتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے انسان، وہ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے. پھر مہلت ہم نہیں دیتے. افرائیتا، کیا پھر دیکھا، بھلا دیکھا آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا عرصہ جینے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، مزے اڑائیں. اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض میں ان کو ان کے کہے کے مطابق تھوڑی سی مہلت دے بھی دوں، اور مہلت تھوڑی سی مراد ہے کہ کئی سال، اور یہ جیئیں، مزے اڑائیں، پھر ان کے پاس وہی وعدہ جو میں ان سے کر چکا ہوں کہ میرے بندے بنے تو ٹھیک، ورنہ میرا عذاب تم پر آئے گا. تو یہ تو اپنی لذتوں میں، اپنی عیش و عشرت میں اتنے مست ہو جائیں گے کہ ان کو تو یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے پہلے مہلت مانگی تھی. پھر ان کے پاس اچانک ہمارا وہ وعدہ، وہی عذاب آ جائے تو اس وقت کیا یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ جتھے ان کے کام آئیں گے؟ پھر بھی کام نہیں آئیں گے. پھر بھی وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے مزے کے لیے سجا بجا رکھی تھیں، وہ چیزیں بھی ان کی کام نہیں آئیں گی. پھر بھی اکیلے ہم نے ان کو دھرنا ہے اور یہ مر جائیں گے. تو اس لیے سوچیں وقت کتنا بھی ہے انسان کو ملا ہے، اس کا غلط مطلب نہ لے، اپنی اصلاح ضرور کرتا جائے. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریتن، کسی بستی کو، الا لہا، مگر اس کے لیے، منذرون، ڈرانے والے تھے. کوئی بستی ایسی نہیں گزری دنیا میں جہاں چند انسان آباد ہوں اور وہاں ہمارا ڈرانے والا نہ آیا ہو.
اس کو ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جہاں ہمارا نذیر یعنی ڈرانے والا وارنر گزرا نہ ہو، وہ ضرور آیا ہے۔ ذکرا، نصیحت کے طور پر، وما کننا، اور نہ تھے ہم ظالمین، ظلم کرنے والے، یعنی وہ ڈرانے والے جب آئے تو وہ ان کو ہم نے بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی والوں کے پاس، تو صرف نصیحت کے طور پر کہ جائیں ان کو بتائیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، تو بس یہ ایک نصیحت کرنے آئے ہیں، اس کو آپ مان لیں۔ تو انہوں نے نصیحت کو جب قبول نہ کیا تو پھر ہم نے ان کو سزا دی، اور یہ سزا کوئی ہماری طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنے اوپر ظلم تھا کہ ایک اچھی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ آپ پر شیطان نازل ہوتے ہیں، نہ کہ جبریل امین، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ یہ سیتانک ورسز لکھنے والا جو شخص ہے، کاش وہ ان آیتوں کو پڑھتا، مگر وہ بے ایمان تھا نا، تو بے ایمانی کی وجہ سے اس نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی اسی کی بات ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اترے اسے لے کر شیطان یا شیاطین، یعنی اس قرآن کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر شیطان نہیں اترے۔ ان کا کیا کام؟ قرآن کو پڑھیے، کیا اس میں شیطانی باتیں؟ اس میں تو ساری رحمانی باتیں ہیں، اور شیطان کے خلاف اکسایا مسلمانوں کو، ماننے والوں کو، انسانوں کو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ اپنی دشمنی کی باتیں کیا قرآن بنا کے لے کے نبی علیہ السلام پر اترے گا؟ اس کا نیک انسانوں سے کیا تعلق؟ وہ تو جاتا ہی شیطان لوگوں کے پاس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لائف میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ آپ کی سیرت، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا پختہ ایمان شیطان کو بھی مسلمان کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول کی ذات شیطان کو متاثر کرنے والی تھی، نہ کہ آپ شیطان سے متاثر ہونے والے تھے۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ اس کو اچھی نصیحتیں کرتا ہے کہ اچھے اچھے کام کرو، اس پہ اکساتا ہے، اور شیطان اس کو برے کاموں پر اکساتا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، تو پھر آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، اور وہ مجھے سوائے اچھی بات کے اور کچھ نہیں کہتا۔ ہے فتح کہ نہیں؟ آپ متاثر کرنے والے تھے، نہ کہ متاثر ہونے والے تھے۔ تو وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور نہیں ہے لائق ان کے کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب کو لے کے اتریں۔ ان کا قرآن سے کیا تعلق؟ قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیں اور شیطان کی تعلیمات دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اس قرآن مجید کو لے کے کیسے اتر سکتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ایسے قرآن مجید کو بنا سکیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر اس طرح اتار سکیں جیسا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اتارتے۔ یعنی یہ دونوں باتوں میں بڑا تضاد ہے۔ قرآن مجید کچھ ہے، شیطانوں کا مزاج کچھ ہے، شیطانوں کی حرکتیں کچھ ہیں، اور قرآن مجید بالکل اس کی حرکتوں کے خلاف تعلیمات دے رہا ہے۔ کیا کوئی بندہ، کوئی شیطان ایسی تعلیمات کو لے کے اترے گا جو اس کے خلاف جاتی ہوں؟ وہ تو انہی تعلیمات کو لے کے آئے گا جو اس کے حق میں ہوں۔ تو اس لیے وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، یعنی یہ قرآن ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ لے کے اس کو پہلے تو اتریں، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے برعکس ہیں، اور پھر ان کے پاس اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لے سکیں، جس طرح جبریل امین لیتے ہیں۔ یا یہاں پر یہ جو اوپر کیا کون سا ہے، کون سا گھر ہے؟ ایک بیت اللہ ہے، اوپر کون سا بیت ہے؟ بیت المعمور۔ دوسرا کیا نام ہے؟
بیت العزہ. تو یہاں پر جو قرآن مجید پڑھا ہے اور جبریل امین یہیں سے اللہ کے حکم سے لے کے اترتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکیں. وما یستطیعون، اور پھر انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے البتہ الگ کیے گئے ہیں، وہ اوپر ہی نہیں جا سکتے. یعنی فرشتوں کی سن گن بھی نہیں لے سکتے، جائے کہ اوپر جائیں. وہ تو نیچے سے ہی جا کے کہیں گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سن گن لیں بس، اور اوپر کیا ہو رہا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ان کو. اور وہ کتاب جہاں سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم چند آیات لے کے اترتے ہیں، وہاں پہنچنا تو پھر ناممکن ہی ہے. یہ جو سماعت سے فرشتوں کی سن گن سے محروم کر دیا گیا ہو، پرے کر دیا گیا ہو، وہ قرآن مجید تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کے پاس یہ ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو نہ آپ پکاریے ساتھ اللہ کے الہ دوسرا. تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہی تھی پہلی، کہ اللہ کے رسول ایک الہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ. بس جب یہ مان لیا تو پھر اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو شریک نہیں کرنا، اس کو پکارنا نہیں ہے، اس سے دعا نہیں کرنی، اس کے آگے عاجزی نہیں کرنی، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہ سب لا تدعو میں آتا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو فتکون من المعذبین، ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس مشرک کو سزا دیتا ہے اللہ. اللہ کا حق لے کے وہ مخلوق کو دے دیتا ہے. یہ کس نے اختیار دیا اس انسان کو، مشرک کو، کہ ایک مخلوق کو خدائی کے درجے پر پہنچائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس حق مارنے پر جو بھی سزا دے گا وہ ناقابل معافی ہوگی. وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین، جو قریبی ہیں. یہ اصل تعلیم ہے قرآن مجید کی، کہ آپ نے آپ کو بھی ٹھیک کیجئے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ پہلے سے یہیں سے ابتدا کیجئے، کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، آپ وہیں سے ابتدا کیجئے کہ ان کو سب سے پہلے ڈرائیے، وارن کیجئے، پہلے گھر سے شروع کیجئے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لوگ گھر کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، وہاں جا کے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے تو یہ کہنا بھائی پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ نہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، ایک ایک کو ملے، اس کو دعوت دی، اس کو سمجھایا ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو بنیادی جو دعوت ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آج مسلمان لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھا ہوتا تو پھر وہ صرف اللہ کا ہوتا، پھر اس کو کسی اور کا ڈر نہ ہوتا، کسی اور کی طاقت سے بھی نہ گھبراتا. وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا قادر مطلق سمجھتا، اللہ پر یقین ہوتا. فرعون جو انسان نما فرعون بیٹھے ہیں، یہ فرعونوں سے کبھی نہ وہ ڈرتا. اور پھر اسی طرح مختلف جو ہیولے ہوتے ہیں شخصیات کے، ان کی اس ہیولے کو دیکھ کے بھی کبھی مرعوب نہ ہوتا کہ یہ کوئی بڑی ہستیاں ہیں. کوئی ہستی نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کی، اور وہ بھی جو قریبی رشتہ دار تھے. تو دعوت کا سب سے پہلا جو مرکز ہوتا ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار ایک ثبوت ہوتے ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ جس فیملی کے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں. ہم نے اپنوں کو بھی دعوت دے دی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے مخالف نہیں ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ ان تک دعوت پہنچ چکی ہے. اب اگر مخالفت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ بڑی عام بات ہوتی ہے.
تو انذار میں بڑی محبت بھی ہوتی ہے، وارننگ میں بڑی محبت ہوتی ہے. دوسرے کا خیال ہوتا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، کہیں اس کو سزا نہ دے دے اللہ تعالیٰ، کہیں مر نہ جائے اسی گناہ کی حالت میں اور دوزخ میں نہ چلا جائے. یہ ہمدردی ہوتی ہے. بڑے پیار اور محبت سے یہ انذار ہوتا ہے. تو یہ انذار اس شخصیت کی طرف سے ہوتا ہے جو پہلے خود اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے، اچھے نظریے سے آراستہ کر چکی ہوتی ہے. تب جا کے یہ انذار کام آتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اپنے چچا، اپنی چچی یا اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ بڑے بد معاملہ ہوتے، نعوذ باللہ، آپ کا معاملہ اچھا نہ ہوتا، پھر آپ ان کو واعظ کرتے، یہ وارننگ دیتے، تو کیا گھر والے آپ کی بات کو مانتے؟ نہ مانتے. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عیوب کو ہمارے گھر والے جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے رشتہ داروں کو واعظ کرنے سے، نصیحت کرنے سے گھبراتے ہیں اور کنی کتراتے ہیں، اور اپنا بھرم یا رکھ رکھاؤ کے لیے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہم باہر نکل جاتے ہیں، دوسروں کو جا کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ پہلا حق اپنوں کا بنتا ہے، اپنوں کا. یہ پہلا سبق ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضْ، کیونکہ میرے گھر میں اگر گانے بج رہے ہوں، فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہوں، بے پردگی ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اور اسی طرح بے حیائی کے بڑے کام ہوں، بچے میرا کہنا نہ مانیں، بچیاں میری پردہ نہ کریں، تو میں دوسروں کو کیا تبلیغ کروں گا؟ کیا کہوں گا دوسروں کو؟ گھر سے شروع کروں، گھر سے. فَإِنْ وَخْفِضْ، اور جھکا دیجئے، جناحک، اپنا بازو، لمن، واسطے اس کے جو اتبعک، پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے، جو آپ کا مومن پیروکار بن جائے، آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی پوری اطاعت فرما برداری بھی کرے، تو وہ ہو مومن، چاہے وہ بلال ہو یا سیدنا ابو بکر صدیق ہو. آپ نے دونوں کے لیے، بغیر اس تمیز کے کہ یہ کالا ہے اور یہ گورا ہے، آپ نے اپنا بازو ان کے لیے جھکا دینا ہے. مراد یہ کہ آپ ان سے محبت بھی کریں، ان سے پیار بھی کریں، ان سے نرمی بھی کریں، ان کی ضروریات کو بھی دیکھیں اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں. یعنی ہمبل سے انسان بن جائے ان کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے مومن بھائی ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھ چکے، نہ مستقبل دیکھا، نہ اپنے کاروبار کو دیکھا، نہ اپنی غلامی کو دیکھا، نہ اپنے آقا کے ظلم کو دیکھا. انہوں نے کہا بس کلمہ پڑھا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اس راہ میں کوئی قربانی دینا پڑے تو میں اب دینے کو تیار ہوں. تو ایسے مخلص ساتھیوں کے لیے انسان کو بھی مخلص ہونا چاہیے. یہ قائد کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جو کارکن ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ ان میں کون مخلص ہے، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جھک جاتا ہے، بچ جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہے، اتنی بڑی قربانیاں دے کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کی تو پرواہ نہ کریں اور دوسروں کو ویلکم کہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ لاپرمانی کریں آپ کی، کہیں اب تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اپنی بات تم تک پہنچانا تھی پہنچا دی، اپنا فرض ادا کر دیا، تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچا دی، کیونکہ میری ذمہ داری یہی تھی. اب میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا ہوں. وتوکل، اور توکل کیجئے، علی العزیز الرحیم، بس آپ پہنچا دیں، آپ مسلط نہ ہوں اس پر. اور بھئی ماننی، میرے بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نہیں، آپ پہنچا دیں. ما ان علیک الا البلاغ، آپ تک صرف پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے. کانوں سے ایک دفعہ گزار دیں، پھر اس کے بعد آپ کہہ دیں بھائی اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں.
اب نہ میں تم پر مسلط ہو سکتا ہوں، نہ زبردستی تمہاری گردن مروڑ کے سیدھا کر سکتا ہوں، اور نہ تمہیں میں زبردستی قائل کر سکتا ہوں۔ میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، بس وتوکل علی العزیز الرحیم۔ پہنچانے کے بعد آپ پھر یہ توقع نہ کیجیے گا کہ یہ راستے پہ آتا ہے کہ نہیں، بلکہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے کہ وہی اعتماد، اسی پر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ چاہے تو اس کو ہدایت دے دے، میری بات سنا کے اس کے دل میں اتار کے اس کی دل کی دنیا کو بدل دے، اور وہ چاہے تو میری بات کو بے اثر کر دے اور یہ لوگ کچھ اثر نہ لیں۔ اور جب پہنچائیں آپ تو یہ بھی یاد رکھیے، پہنچانے سے یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں، دھمکیاں دیں، برا بھلا کہیں، آپ کے نام رکھیں، اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے، آپ پہنچائیے اور پھر اللہ پہ توکل کیجیے۔ وتوکل عزیز علی العزیز الرحیم، کیونکہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو بہت زبردست ہے، وہ جب چاہے کسی دل کو یوں بھی کر سکتی ہے، یوں بھی سیدھا بھی کر سکتی ہے، اس پہ توکل کیجیے، کام اسی نے کرنا ہے آپ کا۔ اور پھر الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، جس پر مہربان ہو جائے وہ آپ کا ساتھی بنا دے اس کو، ٹھیک ہے۔ الذی یراک، وہ ذات جو دیکھتی ہے آپ کو، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ ذات تو آپ کو نوٹ کرتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتی ہے، حتیٰ کہ رات کو جب آپ بستر چھوڑ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا آپ کو دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے۔ جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اس پر آپ توکل کیجئے۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، یعنی میں بھی آپ بھی اگر صرف اتنا سوچ رہے ہیں یار ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ یہ کہہ دے میں دیکھتا ہوں تمہارا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ رات کو بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے، میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، سوچئے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میری نگرانی میں آپ براہ راست، اس لیے آپ مجھ پر توکل کیجئے، کسی اور کو سہارا نہ بنائیے۔ کوئی اور آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت، صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا۔ تو جو آپ کو دیکھ رہا ہے، آخر اس کے دیکھنے کا کچھ انداز تو ہوگا نا، جس میں محبت بھی ہوگی، شفقت بھی ہوگی، مہربانی بھی ہوگی، اور اپنے بندے کی طرف پیار سے دیکھنا بھی ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نقل و حرکت آپ کی سجدہ کرنے والوں میں۔ یہ صحابہ کرام کا ایک ٹائٹل ہے کہ وہ نمازی تھے، تو ان نمازی صحابہ کرام میں آپ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے درمیان آتے تھے، جاتے تھے، راستے میں ان کو ملتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، وہ وفود آ جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اس لیے اللہ پہ توکل کیجئے۔ انہو، یقیناً وہ اللہ، هو السمیع العلیم، وہی ہے جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، آپ کو بھی سنتا ہے، سب کو سنتا ہے اور خوب سنتا ہے، اور آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے ارادوں اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سب کے دل کے ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے جو اتنا باکمال ہستی ہو، جو سمیع بھی ہو، علیم بھی ہو، اور دیکھ بھی رہی ہو، توکل آپ اسی پر کیجئے، کسی اور پر نہ کیجئے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، نبی اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو کرتے تھے، آپ کو ایڈریس کیا ہے اور امت کو سبق دیا ہے کہ امت کا ایک ایک بندہ اسی سنت کو اپنائے، اسی تعلیم کو اپنائے جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ هل انبئکم، کیا بھلا بتاؤں میں تمہیں، علی من تنزل الشیاطین، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، یہ تو گواہی ہم نے دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان اس معاملے میں بالکل بے بس ہیں، تو اب کس پر اترتے ہیں پھر شیاطین؟ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم،
وہ اترتے ہیں اوپر ہر بہت جھوٹے اور بہت گناہگار کے، جو انتہائی جھوٹا انسان ہو، جھوٹ گھڑتا ہو، جھوٹے الزام لگاتا ہو، جھوٹی باتیں کرتا ہو، شیطان اس پر اترتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم کہہ دو میں نے یہ کام نہیں کیا، جھوٹ بول دو، دنیا بے شک دیکھ رہی ہو مگر تم کہہ دو میں نے کیا ہی نہیں، میں نے کون سا تھپڑ مارا ہے، میں نے کون سی گالی دی ہے، صاف کہہ دو۔ یہ شیطان ہے جو بندے کو ابھارتا ہے، اور پھر دوسرے دن جو ٹی وی کیمرہ ہے وہ جب بتا دیتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک افاق ہے، افاق، انتہائی جھوٹا انسان ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، اور پھر عظیم بہت گناہگار ہوتے ہیں یہ لوگ، یعنی جرم کرتے ہیں پبلک کے سامنے، ان کا جرم جب واضح ہوتا ہے تو یہ کیا ہے، گناہ نہیں ہے، اور بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں، اور پھر اس مجرم کی تائید میں بھی لوگ بولتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کارندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر شیطان اترتا ہے اور ان کا جھوٹ ان کو ابھارتا ہے کہ تمہاری جو شخصیت ہے وہ اسی طرح ہی ابھرے گی جب تک کہ تم اس قسم کی بات نہیں کرو گے۔ خود بھی گناہگار، عمل بھی گناہگار، اور پھر وہ بولا وہ بھی گناہگارانہ کام۔ ایسے لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، وہ اترتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں سنی سنائی بات، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہے شیطان ان کے کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں، یہ کرو، یہ کہہ دو، انکار کر دو۔ یہ ہوتا ہے، شیطانوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے اندر کا جو ضمیر ہے، جو منصب بیٹھا ہے، اس کی بات نہیں سنتے، جو ان کو لعنت بھی کرتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے، مگر یہ اتنے کالے ہو چکے ہوتے ہیں اندر سے کہ ان کو نہ ملامت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کے چہرے پر کوئی ندامت نظر آتی ہے، بلکہ شیطانی باتیں سن سن کے جھوٹ کے یہ قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو ہی پسند کرتے ہیں اور جھوٹ کو یہ رواج دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ اب ابو جہل، امیہ اور اس قسم کی قیادتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں تھیں، یہ کیا تھے؟ آپس میں بیٹھتے تھے، سب جھوٹی ترکیبیں سوچنا، جھوٹے پلان بنانا، جھوٹے الزام لگانا، اور اس طرح کے فتنے چھوڑنا کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کو سنانا، ہر آنے والے کو کہنا کہ ہمارے ہاں ایک پاگل انسان ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، باتیں نہ سننا اس کی، متنفر کرنا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر شیطان نے نازل ہو کہ کیا آپ کو یہی تعلیم دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سچے انسان تھے، امانت دار تھے، آپ تو سچ کی تعلیم دینے والے تھے، شیطان کو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر والشعراء، اور خاص طور پر جو شعراء ہیں، شاعر کی جمع ہے شعراء، یتبعہم الغاوون، تو یہ شعراء جو ہے نا، ان پر بھی یہ شیطان نازل ہوتے ہیں۔ یہ شاعری جب کرتے ہیں تو شاعری سنی ہے نا آپ نے، کبھی بات کریں گے یوں اور کبھی بات کریں گے بالکل نیچے والی، کسی کو اٹھانا ہو تو وہ اٹھا دی اور کسی کو گرانا ہو تو بالکل نیچے گرا دی۔ یعنی ان کی باتیں انتہا پسندی کی ہوتی ہیں، یا تو بالکل انتہا پہ لے گئے یا بالکل گرا دیا، دونوں انتہاؤں پر، درمیانی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سنی ہے نا آپ نے، گانے سنے ہیں، غزلیں سنی ہیں، شاعری سنی ہے، کیسے انسان پھڑک اٹھتا ہے، واہ واہ، ہوتا کچھ نہیں ہے، واہ واہ واہ، ہاں۔ میں نے ایک مشاعرہ دیکھا، وہ شاعر نے جو شعر پڑھا نا تو ایسا پھڑکا بندہ، وہ بیٹھا تھا کرسی کے نیچے گھٹ گیا، کہتا برداشت نہیں کر سکا، کرسی کے نیچے اندر گھس گیا،
یہ اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یتبعہم الغاوون، شعراء کی فالوئنگ ہوتی ہے، پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ. غاوون، بہکے ہوئے. کیا مطلب؟ کون ہوتے ہیں بہکے ہوئے؟ ہوتے ہیں ناکام عاشق. یہ بہکا ہوا ہوتا ہے. اپنے عشق میں جب ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ شاعری شروع کر دیتا ہے کہ میں بھی شاعر بن رہا ہوں. پھر اس کو کوئی نہر والا پل پسند آتا ہے. ہاں، یہ شاعری ہوتی ہے. یا کہ کسی خالی جگہ پہ پہاڑی پہ چلا جاتا ہے یا صحرا میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے نا شاعری کرتا ہے. بس اس کو کچھ اور پسند نہیں ہے. اور اس شاعری میں کیا ہوتی ہے؟ آہیں ہوتی ہیں، مایوسیاں ہوتی ہیں، نا امیدیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر اس شاعری میں فحش بھی ہوتا ہے. اس فحش میں کیا ہے کہ محبوبہ کا ذکر ہے یا محبوب کا ذکر ہے، اس کی زلفوں کا ذکر ہے، اس کی گردن کا ذکر ہے، اس کی آنکھوں کا ذکر ہے، اس کے سرمے کا ذکر ہے، اس کی ناک، اس کی کان، اس کی کمر کا ذکر ہے، اس کی چال کا ذکر ہے، اس کے لباس کا ذکر ہے. یہ چیز ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تشبیہات ہیں عجیب و غریب قسم کی. بندہ کہتا ہے واہ واہ واہ. یہ واہ واہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب غاوون ہوتے ہیں، ناکام لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہ چیزیں نصیب ہی نہیں ہوتی. رالیں بہاتے ہیں بس دوسروں کو دیکھ دیکھ کے. ان کی نظریں اور ان کی گفتگو پاک نہیں ہوتی. یاد رکھیے، یہ غاوون ہوتے ہیں. اور دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ شاعروں کو دیکھیے کہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، انہم، بے شک یہ شاعر، فی کل وادن، ہر وادی میں، یہیمون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں. ہاں یہیموں، جیسے جانور جب کھیت میں ہوتا ہے نا تو یہاں بھی منہ مارا، یہاں بھی منہ مارا، اس کو بھی کھا لیا، اس کو بھی کھا لیا. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. کبھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی، واہ سبحان اللہ، اور کبھی بات ایسی کر دیں گے شیطان کی، اس کے ایک ایک عمل کو بھی بڑا خوبصورت بنا کے پیش کریں گے. شیطانی باتوں کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کریں گے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے جب میرا تذکرہ ہو تو میرے کچھ حمایتی ایسے بھی ہوں جو کہیں واہ بھی واہ، کیا زبردست آدمی ہے، یہی تو مسلمان تھا. اس نے جو اپنی شاعری میں جس طرح دین کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. آج تک کسی عالم نے اس طرح کی شاعری نہیں کی یا اس طرح اس نظریے کو پیش نہیں کیا. اور دوسری طرف دیکھیں وہ طبقہ جو فحاشی کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا شاعر ہے، اس نے تو شعر یہ کہے ہیں اور اس طرح کی بات کی ہے. اس کے شعر کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور واقعی اسی کے اشعار ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وادی میں وہ گھومتے ہیں. کہیں خدا خوفی کی بات کر دیں گے، کہیں عشق اور محبت کی باتیں کر دیں گے، کہیں محبوبہ کی باتیں کر دیں گے، کہیں فحاشی کی باتیں کر دیں گے، کہیں ہلکی پھلکی دین کی بات کر دیں گے. بس اس طرح ایک وادی نہیں ہے ان کی، ایک وادی کہ جس میں وہ چر سکیں اور اپنے آپ کو وہاں سیر کر سکیں. وہ ہر وادی میں منہ مارتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور دوسری خاص بات جو شاعروں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں وہ جو وہ نہیں کرتے. یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. شاعری ہے نا، شعر کہہ دو، لوگوں کو اکسا دو، بھڑکا دو، مگر خود کچھ نہ کرو، خود کچھ نہ کرو. تو اس اعتبار سے شاعر بڑا بزدل بھی ہوتا ہے. وہی کہہ دیتا ہے یہ میرے خیالات ہیں، بس وہ کہتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں. باتوں کے دھنی مگر کام کے بیکار، کرتے کچھ نہیں ہے.
تو جب کہ ہمارا دین یہ کہتے ہے جو کہو وہ کرو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تم بات کچھ کہو وہ کرو نا. تو یہ 3-4 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو یہ اکثر شاعر جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے بات کہ شاعروں کے فالوور جو ہے نا مشاعرے میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو غاوون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غاوون، بہکے ہوئے. پھر یہ کہ ان کی شاعری میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. دوسری بات کہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شاعر دین کو پسند نہیں ہے اور اس قسم کی شاعری بھی دین کو پسند نہیں ہے. آگے ہے الا الذین، سوائے ان شاعروں کے جن کی شاعری کیا ہو کہ وہ شاعر آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائیں اور وہ نیک عمل کریں، وذکروا اللہ، اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثیرن بکثرت، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے، وسیعلموا، اور ان قریب جان لیں گے، الذین، وہ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، ای منقلب، کون سی لوٹنے کی جگہ، ینقلبون، وہ لوٹیں گے. تو یہاں بتا دیا کہ کچھ شاعر تو سیکولر ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں. وہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے کیا کیا کام ہیں. اور جو شاعر مومن ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی شاعری میں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں، اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں. اور جو یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ کے خوف کے بارے میں جو شاعری کہی جاتی ہے نا، سننے والے واقعی آنسو بہاتے ہیں، ان کو بھی اللہ خوب یاد آتا ہے. اور پھر چوتھی بات کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اگر کسی غلط شاعر نے مسلمانوں کے خلاف کوئی شاعری کہی ہے تو پھر ہمارا مسلمان شاعر اس پر شاعری کہہ کے اس کا بدلہ لیتا ہے. جیسا کہ سیدنا حسان بن ثابت نے مکہ کے جو بڑے بڑے شاعر تھے ان سے بدلہ لیا اپنی شاعری میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں مسلمان شاعر کی کہ اس کی شاعری میں ایمان کی دعوت ہوتی ہے، عمل صالح کی دعوت ہوتی ہے، وہ اپنی شاعری میں اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، کلمے کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، اور اسی کی بڑائی کو وہ بیان کرتا ہے. اور چوتھی بات کہ اگر کسی غیر مسلم شاعر نے اسلام کے خلاف کوئی شاعری کہی ہے تو مسلمان شاعر غیرت میں آ کے اس کا صحیح جواب دیتا ہے اور صحیح بدلہ لیتا ہے اس سے. تو شاعری اب 2 قسم کی ہو گئی نا، ایک غلط ایک صحیح. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام شاعری کو ناپسند کرتا ہے. ہاں، اس شاعری کو ناپسند کرتا ہے جو جھوٹ ہو، جو لوگوں کو بہکا دے اور وہ ہر وادی میں جائے. اور چوتھی بات کہ وہ کہے جو خود نہ کرے. مگر مومن کی شاعری وہ ان خصوصیات کی مالک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پہ چھوٹا سا آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، مسلمان شاعر کی خصوصیات، کچھ مثالیں، کچھ شاعر، کچھ شعر لکھ دیں، کچھ شاعروں کے نام لکھ دیں، اور غیر مسلم یا بہکے ہوئے جو شاعر ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں آپ لکھیں تو صحیح، تھوڑا سا دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ کیا چیز ہے. ہاں، سیدنا حسان بن ثابت کو پڑھیں، کعب بن مالک کو پڑھیں، اور اسی طرح ایک بہت بڑے جاہلی دور کے شاعر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، لبید ابن ربیعہ العامری. بڑا زبردست، بہت زبردست شاعر تھے اپنے دور کے، بلکہ وہ اس سال کے، اس ایئر کے بڑے عظیم شاعر چنے گئے تھے. ان کا وہ قصیدہ لکھ کے خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا تھا. یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا اس دور میں. جب وہ مسلمان ہوئے تو قرآن پڑھا تو لوگوں نے کہا اب شاعری نہیں کرتے. انہوں نے کہا جب سے مسلمان ہوں اور قرآن پڑھنا شروع کیا شاعری بھول گیا ہوں.
تو یہ اس قسم کے شاعروں کو آپ پڑھیں ذرا، مسلمان شاعر ہمارے دور میں بھی ہیں الحمدللہ. آپ اسلامک میگزین کوئی اٹھائیں نا، اس کے شروع میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نظم ہوتی ہے کسی اچھے شاعر کی، اس شعر کو پڑھیں. اچھا، شاعری میں پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایمان اور عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم ہو. ہمارے ہاں شاعری میں غلوب بھی پایا جاتا ہے، اور اس غلوب میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، وہ شرک کی بات ہوتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں غلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقام سے اٹھا کے خدائی درجے پہ پہنچا دیا جاتا ہے. اس قسم کی شاعری کو بھی نوٹ کریں. یہ وہی ہے، پیچھے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان شاعر نہیں ہیں جو اس قسم کی شاعری جس میں غلوب ہو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں دعوے یوں کہ آپ خدا ہیں، یہ خدا کی ہستی آپ کے اندر آ گئی ہے. تو یہ ایسی شاعری اسلامی شاعری نہیں ہے. اسلامی شاعری کی خصوصیات ہیں جس کو آپ نمبر وائز لکھ لیں. نمبر 1 آمنو، ایمان باللہ کی شاعری ہو، ایمانیات کی شاعری ہو. نمبر 2 عمل صالح کی شاعری ہو. نمبر 3 کہ اس شاعری میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے صفات، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کا ذکر ہو. اور چوتھی بات کہ جس نے اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف کسی قسم کی بھی شاعری کی ہے، مذاق اڑایا اپنی شاعری میں، دوسرا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے. یہ 4 خصوصیات ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ضرور جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جن شاعروں نے یا جن مقررین نے اسلام کے خلاف جس قسم کی بھی زبان کھولی، جو کچھ بھی کہا، اور جس طرح انہوں نے نفرتیں پھیلائیں، لوگوں کو گمراہ کیا، وہ یاد رکھیں، یا ان قریب جان لیں گے کہ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے جہاں وہ لوٹیں گے. ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو تو اس وقت پتہ چلے گا جب موت ان کے قریب آئے گی. پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے، تم کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہے جس کو سورۃ الشعراء کہتے ہیں. تو اسی سورۃ الشعراء کا نام یہ آیت نمبر 224 کے شروع میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ، تو اس شعراء کے نام سے سورت کا نام، اس لفظ سے سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے. تو دور تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، شاعری کو بڑا رواج تھا، خطیب بہت زبردست تھے لوگ، شاعر کو خدائی مقام حاصل تھا. وہ جب چاہتا کسی قبیلے کو اٹھا دیتا، جب کہتا کسی قبیلے کو پٹھا دیتا، اور آپس میں شاعری کر کے آپس میں بھڑکا کے لڑوا بھی دیتا. تو اس کا بڑا ایک مقام تھا. وہ لوگ کہتے تھے، اپنے شکست خوردہ قبیلہ کہتا تھا، شاعر تم بات کہو ایسی کہ جس سے ہمارا غصہ جوش میں آ جائے، ہمارے اندر جو مردنی چھائی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی، وہ ختم ہو. تو وہ شاعر بھڑکاتا تھا اپنی شاعری میں، تو لوگ بھڑک اٹھتے اور پھر اٹیک کر دیتے تھے ایک دوسرے پر. تو اس طرح لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی. یہ ان کے کام تھے. تو مسلمان شاعر کا یہ کام بھی نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ